السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ امریکہ میں شدت پسندی کی ہوائیں چل پڑیں، یکے بعد دیگرے تخریب کاری کے 3 واقعات۔ ایلون مسک کی جرمنی کے انتخابات میں مداخلت کی کوشش۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں، واشنگٹن پوسٹ کے انکشافات۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کو روس میں مبینہ طور پر زہر دینے کا انکشاف، اور اسرائیلی فوجیوں کا ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں لڑنے سے انکار۔ جی یہ تھی ٹاپ سٹوریز، اور اب بات کرتے ہیں ذرا خبروں کی تفصیل کی۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہم اس ملک پر کہ جہاں پر ہونے والے ہیں انتخابات، اور جہاں سے یہ باشگشت سنائی دے رہی ہے کہ ایلون مسک جو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے اور شاید اب دنیا کا طاقتور ترین شخص بھی کہلایا جائے گا، وہ جرمنی کے انتخابات میں بھی مداخلت کرنے لگا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے جرمنی کی طرف سے۔ جی امریکی انتخابات میں براہ راست میدان میں آنے کے بعد ایلون مسک اب دیگر ممالک کے پاور گیمز میں بھی مداخلت کرنے لگا ہے۔ جرمنی نے دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹیکنالوجی کے میدان کے بیتاج بادشاہ ایلون مسک پر انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ جرمنی میں حکمران اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کے بعد فروری میں انتخابات شیڈیولڈ ہیں، اور جرمن رہنماؤں کی جانب سے ایلون مسک پر الزام عائد کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی یعنی AfD کی حمایت کر رہے ہیں، جس کے لیے ایلون مسک ایکس اور اخبار میں شائع اپنے مضمون کے ذریعے AfD کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جرمن رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ ایلون مسک وفاقی انتخابات میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جرمنی سیاسی بحران کی وجہ سے پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہے، اور وہاں پر ایلون مسک نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ AfD وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ جرمنی کو مشکلات سے بچا سکتی ہے۔ AfD جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے، اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2013 میں، اور پارلیمان کے تحلیل ہونے سے قبل 733 کے ایوان میں ان کی 76 نشستیں تھیں۔ AfD جرمنی کی یورپی یونین میں شمولیت کی ناقد رہی ہے، اور اسلام کے خلاف کھل کر وہ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اور اسی طرح مہاجرین کے حوالے سے بھی وہ جو پالیسی ہے امیگریشن کی اس کے سخت خلاف ہے، اور اس جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے ایلون مسک۔ اب آپ یہ شخص جو ہے جو کہ اس وقت امریکہ میں ایک بہت پاورفل پوزیشن پر فائز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، اور اب یہ شخص دوسرے ممالک کے الیکشنز میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اب کہاں امریکہ، کہاں جرمنی، کہاں ایلون مسک کے معاملات اور کہاں جرمنی کے معاملات، لیکن ایلون مسک جو ہے جرمنی کے الیکشن کے حوالے سے بھی اپنی پیشگوئیاں کر رہا ہے، اپنی پسند ناپسند کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کی پاور، اور ایک پاور کنسنٹریشن کا نقصان جو کہ ہمیں اس پوری صورتحال میں دکھائی دے رہا ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ملک کی طرف جس کا نام ہے ساؤتھ کوریا۔ اور ساؤتھ کوریا میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ساؤتھ کوریا میں مارشل لا لگایا گیا تھا وہاں کے صدر کی طرف سے، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی وہ مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ صدر کی مواخذے کی تحریک سامنے آئی، اور وہ سارا معاملہ جو تھا، اب اس معاملے میں ایک اور پیشرفت سامنے آئی ہے، اور ذمہ داران کو، جو فوجی بغاوت کے ذمہ داران تھے، فوجی بغاوت کے بعد ان ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے اور سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کس طرح جاری ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آرمی چیف سمیت گرفتار 2 فوجی افسران پر بغاوت کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف اور اسپیشل وارفیئر یونٹ کے سربراہ کو استغاثہ نے تحقیقات کے دوران حراست میں لے لیا تھا، اور چیف آف سٹاف جنرل پاک ان سو اور اسپیشل وار ہیڈ کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کویک جان کیون کو بغاوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ان پر ہیں، اور جنرل پاک ان سو نے 3 دسمبر کو اپنے نام سے مارشل لا کے نفاذ کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کویک گونگ کیون نے مواخذے کا سامنا کرنے والے جو صدر ہیں یون سوک یول، ان کے احکامات پر اسپیشل فورسز کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا تاکہ ممبران جو ہے وہ مارشل لا کے خلاف تحریک پیش نہ کر سکیں، لیکن وہ سارے ممبران وہاں پہنچے اور انہوں نے تحریک پیش کی اور مارشل لا اس طریقے سے ہٹایا گیا۔ تمام تر اقدامات کے باوجود جنوبی کوریا جو ہے وہاں پر یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی، جو مارشل لا کے خلاف یہ قرارداد تھی، اور صدر کو
کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مارشل لاء کے احکامات واپس لینے پڑ گئے تھے۔ بعد میں انہیں مواخذے کی تحریک کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ گرفتاری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت کی جانب سے وارنٹ جاری ہونے کے بعد تفتیشی اہلکار جب صدارتی محل پہنچے تو انہیں صدر کی سیکیورٹی پر مامور ٹیم نے روک لیا، جس پر ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی جو سوانگ لی انہوں نے صدر یون کے محافظوں سے فوری طور پر دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری اہلکاروں کو اس جرم کا حصے دار نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ صدر نے یہ جرم کیا تھا کہ اس نے مارشل لاء امپلیمنٹ کیا، اور اب اسے گرفتار کرنے کے لیے جب فورسز جا رہی ہیں تو اس کے سپورٹ سٹاف کو صدر کو گرفتار ہونے دینا چاہیے اور صدر کو بچانے کی کوششیں نہیں کی جانے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ کب گرفتار ہوتے ہیں، وقت بتائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور آپ کو اگلی خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ ہے جی بھارت کا۔ بھارت میں اب ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کا اگر آپ نے بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے تو آپ کو نیٹ فلکس پر ایک سیریز دیکھنی ہوگی، اور وہ سیریز ہے جس کا نام ہے دا ریلوے مین۔ اور یہ دا ریلوے مین جو سیریز ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ ایک بہت بڑا حادثہ بھارت میں پیش آیا تھا، اور اس حادثے کے حوالے سے اب اس حادثے کا جو فضلہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ خبر کیا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بھارت میں ہزاروں اموات کا باعث بننے والا جو فیکٹری سے زہریلا فضلہ ہے وہ 40 سال کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ دسمبر 1984 بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں واقع یونین کاربائڈ کیمیکل پلانٹ میں گیس کے اخراج سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 5 لاکھ سے زائد وہاں پر افراد اس گیس سے متاثر ہوئے تھے۔ فضلے کے باعث لاکھوں لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد فیکٹری کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق بھوپال کی فیکٹری سے گیس لیکیج کے بعد 3 دن میں 10,000 افراد کی موت ہوئی تھی، اور بعد میں یہ تعداد 22,000 تک جا پہنچی تھی۔ 40 سال بعد کیمیکل پلانٹ سے بچا ہوا زہریلا فضلہ نکالنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ 337 میٹرک ٹن زہریلے فضلے کو 12 کنٹینرز پر لاد کر بھوپال سے 250 کلومیٹر دور پیتھم پور کے صنعتی علاقے میں ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اب ہم بات کریں گے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا معاملہ ہے، اور چونکہ ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک شطرنج کا گیم ہے، اور اس کو جیتنے کے لیے عالمی سیاسی حریف جو ہیں وہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں رشیا کی طرف، جہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ ہے بشار الاسد جو کہ سیریا کے صدر تھے اور وہ روس چلے گئے تھے، وہاں پر ان کو پناہ دی گئی تھی، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اب اس واقعے کی تحقیقات ظاہر ہے ہو رہی ہیں۔ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد اب ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کو روس میں مبینہ طور پر زہر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ دسمبر میں شام کے دارالحکومت دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے سے قبل ہی صدر بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو گئے تھے۔ روس نے بشار الاسد اور ان کے خاندان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور اب وہاں پر یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ماسکو میں معزول شامی صدر بشار الاسد کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طبی ٹیسٹنگ کے ذریعے انہیں زہر دیے جانے کی تصدیق بھی ہوئی ہے، لیکن روسی حکومت کی طرف سے اس واقعے کی ابھی تک تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کچھ عرصے میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اصل میں معاملہ کیا تھا، اور ان کو زہر جو ہے وہ کس طریقے سے دیا گیا تھا، اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ظاہر تحقیقات جو ہے وہ ہوں گی، اور روس جو ہے وہ اس قسم کی تحقیقات جو ہے وہ کبھی بھی چھپاتا نہیں ہے، اور مکمل تحقیق کر کے جو بھی معاملہ ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جی، اور اگلی خبر ہے جی ایک ایسی فوج کے بارے میں، وہ فوج جو کہ دنیا کی ظالم ترین فوج اس وقت بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ فوج ہے کہ جس کی سفاکی کا عالم یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں پر 2,000 ٹن وزنی بم گرا رہے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جو کہ غزہ کے بچوں کو پوائنٹ بلینک سروں پر گولیاں مار رہے ہیں، ان کے سینوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے کہ جو کہ اپنی بربریت کا مظاہرہ 2023 7 اکتوبر سے کر رہی ہے، اور اب اس فوج کی اصلیت سامنے آئی ہے کہ یہ فوج اصل میں ہے کیا۔ اس فوج کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، بلکہ رپورٹ کی تصدیق اسی فوج کے لوگوں نے کر دی ہے، تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا جو فلسطین میں نسل کشی ہے اس کا جنون تو بڑھ رہا ہے، اور وہ حماس کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی افواج اعصاب کی جنگ میں ہار گئے ہیں۔ شکست خوردہ
ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل جنگ کے بعد ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور اعصاب کی جنگ ہارتے ہوئے جو اسرائیلی فوج ہے اس میں خودکشیوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور خودکشی جو ہے وہ اسرائیلی فوج میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ 2024 کی اگر بات کی جائے 21 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی، 2023 کی اگر بات کی جائے تو 17 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی تھی۔ گزشتہ سال خودکشی کرنے والوں میں 12 اسرائیل کے ریزرو فوجی تھے، 7 جو تھے اس میں وہ لازمی سروس کرنے والے فوجی تھے، اور 2 کیریئر فوجی شامل تھے۔ اصل میں اسرائیل کے ہر شہری کو لازمی طور پر 2 سال فوج میں نوکری کرنا پڑتی ہے، اور جنگ ہونے کی صورت میں اسرائیلی شہری جو ہے ہر شہری اسے محاذ پر جانا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلی قوانین کے مطابق جنگ میں لڑنے سے انکار پر وہ جو شہری ہے اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کی فوج کا ہے کہ اب یہ فوج ڈرتی ہوئی فوج ہے، اور اس فوج کے اعصاب کمزور پڑ چکے ہیں، اور اب فوجیوں نے لڑنے سے منع کر دیا ہے، اور خودکشیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اسی موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں لے کر آنا چاہتا ہوں، اور یہ جو تصویریں ہیں یہ عکاسی کرتی ہیں موسم کی شدت کی، انسان کی بے بسی کی، اور عالمی بے حسی کی۔ صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، خوراک کی کمی ہے، ہسپتالوں کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہے غزہ کا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلا سال غزہ کے لوگوں پر کیسا گزرا ہے۔ یہ بچی جو کہ خوراک مانگنے کے لیے ایک ایسے ہجوم میں موجود ہے کہ جس کا مقصد صرف ایک ہے کسی طریقے سے خوراک لے لی جائے۔ یہ وہ والدین ہیں جو کہ اپنے بچے کی لاش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلی تصویر کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اس پر بات کر لیں۔ یہ بچی ہم نے دیکھ لی کہ جو کہ خوراک کی لائن میں لگی ہوئی اور خوراک لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والدین جو اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کی لاش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس بچے کا کیا قصور تھا۔ اگلی تصویر کی طرف جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے وہ سٹرکچر کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کا حال، یہ مکمل طور پر تباہ شدہ علاقہ، اور وہاں پر زندگی کی چھوٹی سی رمق آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ جو اسرائیل کے ظلم کے باعث بالکل تباہ شدہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ کھانا پکا لیا جائے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں کچھ سامان مہیا ہو جائے۔ یہ ہے وہ نظارہ جو کہ ہم نے پورے سال دیکھا اسرائیل کی بربریت کا۔ اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں، ایک اور آپ کو بے بسی کی تصویر نظر آئے گی۔ یہ ہے وہ تباہی جو کہ آپ کو غزہ میں نظر آتی ہے، یہ وہ تباہی ہے جو کہ آپ کو خان یونس میں نظر آتی ہے، یہ وہ تباہی ہے جو کہ آپ کو پورے فلسطین میں نظر آتی ہے۔ یہ تھا فلسطینیوں کا 2024۔ اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں۔ 12 مہینے تھے پچھلے سال میں، اور 12 وہ تصویریں ہیں جو کہ مکمل طور پر آپ کو یہ پوری صورتحال بتا دیں گی۔ اس تصویر کو دیکھیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کرنے والوں پر بھی بمباری کی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ ہجرت کے یہ مناظر ہیں کہ جب لوگ اپنے گھر بار کا سامان مختلف گاڑیوں میں ڈال کر کسی بھی طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، اور پھر ان پر بمباری کی جاتی ہے۔ وہ جو سیف زونز بتائے جاتے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہ سیف زون بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا پلان ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے لوگوں کو نکالا جائے اور دوسری جگہ بھیجا جائے، اور پھر اس جگہ کو بھی تباہی کا بالکل ایک نشان بنا دیا جائے۔ اگلی تصویر دیکھیں، یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے لے کر جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں وہ پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے جو کہ ہمارے لیے تو بڑی آسان سی چیز ہے کہ ہم اپنا نلکا کھولتے ہیں، اپنے واش روم میں جاتے ہیں، اپنے کچنز میں جاتے ہیں اور وہاں پانی مل جاتا ہے۔ یہاں ان ڈبوں میں ان لوگوں کو یہ پانی جمع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے فلسطین کا حال، یہ ہے غزہ کا حال۔ اگلی تصویر کی طرف آتے ہیں، ایک اور منظر دیکھتے ہیں غزہ کا، ایک اور تباہی ہمارے سامنے۔ یہ بھی خان یونس کی ایک مارکیٹ،
یہ بھی ایک ایسا منظر جو آپ کو بتائے گا کہ کتنی شدید تباہی ہوئی ہے. اور ذرا صرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارا سال کیسا تھا اور ایک ان لوگوں کا جو پچھلا سال ہے وہ کیسا گزرا تھا. اگلی تصویر دکھائیں, پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے پچھلے سال فلسطین میں. یہ تصویریں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح رہ رہے ہیں اور یہ لوگ جس طرح رہ رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے. یہ اجتماعی قبریں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے. قبرستان ختم ہو چکے ہیں, ہسپتال ختم ہو چکے ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے کسی قسم کا. یہاں پر لوگوں کو اجتماعی قبروں میں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ہے وہ تصاویر جو کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے, لیکن یہ معاملہ پورے سال چلتا رہا اور ہماری بے حسی جو ہے وہ بھی پورے سال چلتی رہی. یہ تباہی ہمیں سارا سال نظر آتی رہی اور ہم نے نیو ایئر کس طرح منایا, پٹاخوں کے ساتھ, دھماکوں کے ساتھ, اور یہاں پر فلسطین میں نیا سال کس طرح شروع ہوا. وہ نیا سال شروع ہوا لاشوں کے ساتھ اور جنازوں کے ساتھ. یہ ہے وہ فلسطین کی کچھ تصویریں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پچھلا سال ان کے لیے کیسا رہا. اگلا سال جو اب شروع ہوا ہے 2025 کا نیا سال, دعا تو یہی ہے کہ یہ سال ان کے لیے کچھ بہتری لے کر آئے, لیکن امید جس پر دنیا قائم ہے وہ امید بھی شاید اب دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ غزہ کے بچوں کے حوالے سے ایک ہائپوتھرمیا کی نام سے ایک چیز سامنے آئی ہے. ایک ٹھنڈی قیامت کہیں اگر اسے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹھنڈی قیامت جس پر گزرتی ہے اسے ہی علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی قیامت کیا ہے. جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے, غزہ میں جو موجود پناہ گزین ہیں ان کی آزمائش کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی سرد مہری کم نہیں ہوتی. اب موسم کی سرد مہری جو ہے وہ غزہ کے پناہ گزینوں کے لیے موت بن کر ان کے سر پر منڈلا رہی ہے. کبھی بمباری سے مرنا, کبھی بیماری سے مرنا, کبھی بھوک سے مرنا, اور اب زندگی ٹھنڈ سے جم رہی ہے. غزہ میں گزشتہ ہفتے 7 افراد جن میں 6 شیرخوار بچے شامل تھے وہ ہائپوتھرمیا کا شکار بنے, جن میں سے ایک بچی, اس کا نام تھا صلات یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں, صلات اس بچی کا نام تھا. 20 روز کے لیے وہ اس دنیا میں آئی تھی اور اسرائیل کے جنگی جنون کا وہ بچی شکار ہوئی. صلاح نے ایک ایسی بستی میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر اسرائیلی جارحیت کے شکار لاکھوں فلسطینی کھلے آسمان تلے یا محض جو ٹینٹس ہوتے ہیں, کناتیں ہوتی ہیں, ان کے تلے موجود تھے. ٹھنڈی زمین پر زندگی بسر کر رہے تھے جہاں نہ صفائی کا انتظام تھا, نہ سینیٹیشن کا انتظام تھا, نہ کوئی اور سہولت تھی, اور موسم کی شدت کی وجہ سے ہزاروں خیموں کو بھی شدید نقصان پہنچا. اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں ان مکینوں کے لیے اس وقت ٹھنڈی قیامت برپا ہوتی ہے کہ جب بارش اور سمندر کا پانی بھی جمع ہو جاتا ہے, اور ایسے میں درجہ حرارت جو ہے وہ 7 ڈگری سے بھی نیچے گر جاتا ہے. معصوم بچوں کے خون کو جما دیتا ہے یہ ٹیمپریچر جو ہے, اس سے معصوم بچوں کا خون جم جاتا ہے. صلاح کی بھی زندگی ایک ایسی ہی سرد رات میں جم گئی تھی. ہائپوتھرمیا کسی بلا کی طرح بچوں کو نگل رہی ہے اور والدین کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بچے ان کے ہاتھوں میں جم کر, سردی سے جم کر دم توڑ رہے ہیں. ہائپوتھرمیا میں جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ آپ کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس سے کم ہو جاتا ہے, یعنی 95 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ حالت عام طور پر سردی کے اثرات اور طویل وقت تک ٹھنڈے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جو اس کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نومولود بچے ہیں ان کے جسم میں درجہ حرارت برقرار رکھنے کا نظام مکمل طور پر فعال نہیں ہوتا ہے, اور اگر انہیں کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا جائے, جو یہ شیرخوار بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں, ان کو اگر کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا جائے تو ان بچوں کو ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے. اور ایسے بچے جن کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے, یعنی جو پری میچور بیبیز ہوتے ہیں, انہیں ہائپوتھرمیا کی کنڈیشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اور غزہ جنگ کے دوران ایسے بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پری میچور پیدا ہوئے ہیں. صلاح کے والدین نے تو اپنی بیٹی کو کھو دیا, لیکن اور کتنے ہی والدین ہیں جو کہ اس خوف سے رات بھر سو نہیں پاتے کہ ان کے بچے ٹھنڈ سے کہیں مر نہ جائے. ایک اور کہانی ہے 2 جڑواں بچوں کی. ان کے والدین جب صبح بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک بچہ جس کا نام تھا جمعہ البتران, اس کا سر برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا, اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی. جبکہ اس کے جڑواں بھائی علی کو الاقصی شہداء اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں اس کے والدین لے کر گئے, اور وہ ابھی تک وہ شاید اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش
میں موجود ہو۔ جڑواں بچوں کو پیدائش کے بعد نرسری میں صرف 1 دن رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کا کہا تھا، لیکن والد کے پاس صرف ایک ہیٹنگ بلینکٹ تھا جسے وہ چارج کرنے کے لیے اسپتال جاتا، 3 گھنٹے تک چارج کرتا اور پھر باری باری وہ دونوں بچوں کے لیے استعمال کرتا۔ انسانیت کبھی اتنی شرمندہ نہیں ہوئی ہوگی جتنی غزہ میں جاری درندگی کے سامنے بے بس ہے۔ یخ بستہ ہوائیں انہیں لمحے بھر کو چین سے سونے نہیں دیتی ہیں۔ پھر دوسری طرف موسم سرما کی امدادی اشیاء بشمول کمبل ان کی کھیپ کئی مہینوں سے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کے لیے اسرائیلی حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ انروا کے سربراہ نے ایک بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں بچے ٹھنڈے موسم اور پناہ گاہوں کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے غزہ میں خوراک اور دیگر اشیاء کی فراہمی پر قدغنیں لگا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ پناہ گزین کیمپوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے جو کہ رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی تمام صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اسپتال ایک بار پھر میدان جنگ بن گئے ہیں، صحت کا نظام شدید خطرے میں ہے۔ 2 دن قبل اسرائیلی فوج کے چھاپے میں مریضوں اور عملے کو جبراً اسپتال سے نکالا گیا تھا، اور اسپتال کے جو ڈائریکٹر ہیں حسام ابو صفیہ، ان کی گرفتاری کے بعد شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال وہ غیر فعال ہو گیا ہے۔ اسرائیل سے ہسپتالوں پر حملے بند کرنے کی اپیل کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے۔ کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ابو صفیہ اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اسرائیل کے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ پھر دوسری طرف بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف ہے، اس کی رپورٹ آئی ہے اور وہ بھی عالمی طاقتوں کی صفاقی کو بے نقاب کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 جنگ اور تصادم کی زد میں آنے والے بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین سال رہا، اور خاص طور پر غزہ کے بچوں نے بدترین حالات کا سامنا کیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور بات کرتے ہیں جی ایک ایسی مملکت کی کہ جو کہ دنیا کی پاورفل ترین نیشن، پاورفل ترین قوم کہلاتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور نیو ایئر کے آس پاس 3 ایسے بڑے واقعات ہوئے کہ جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ کی فوج سے جا کر جڑ رہے ہیں کہ امریکہ کی فوج میں بھی شدت پسند نظریات جو ہیں وہ ان کے فوجیوں میں بھی آتے جا رہے ہیں، اور وہی فوجی جو امریکہ کی حفاظت کے لیے مامور تھے وہ اب امریکہ کے ہی خلاف ہو گئے ہیں۔ ایسا کیا کر رہا ہے امریکہ، اس پر ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ امریکی شہر نیو اورلینز میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ یوں کہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جو شدت پسندی ہے اس کی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ امریکی شہر ہے نیو اورلینز، وہاں پر دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر سال نو کی جو تقریب تھی اس میں ایک ہجوم پر گاڑی چڑھانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، ایک نائٹ کلب کے باہر فائرنگ ہوئی، اور تیسرا واقعہ لاس ویگاس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ٹیسلا کی الیکٹرک کار میں پیش آیا کہ اس الیکٹرک کار میں پراسرار دھماکے ہوئے، اور نقصان کو اگر دیکھا جائے تو یہ دھماکہ اتنا بڑا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن ذرا ٹرمپ کے ہوٹل کی بات کیجئے، یعنی کہ وہ شخص جو کہ امریکہ کا صدر بننے جا رہا ہے، اور ٹرک ٹیسلا کا ٹرک جو کہ ایلون مسک کی کمپنی ہے، اب آپ ذرا کنیکشن جوڑیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم اشارہ دے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جوں کیس کی تفتیش آگے بڑھتی جا رہی ہے، نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے اہم بات کیا سامنے آئی ہے کہ جو ٹرک بم دھماکہ تھا اس میں حاضر سروس امریکی فوجی ملوث تھا۔ بم دھماکے میں جو شخص حاضر سروس تھا فوجی، اس کا نام تھا جی میتھیو لیولسبرگر۔ اس نے گاڑی میں دھماکے سے پہلے خود کو گولی مار لی تھی۔ میتھیو لیولسبرگر جو ہے وہ 2006 سے امریکی فوج میں ملازم تھا، اور اس دوران افغانستان میں 2 بار، اور یوکرین، تاجکستان، جارجیا اور کانگو میں بھی اس نے امریکی فوج کا کام کیا ہے، وہاں پر خدمات سر انجام دی تھی۔ پھر بات کرتے ہیں نیو اورلینز کی۔ وہاں پر شہریوں کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت ہوئی ہے شمس الدین جبار کے نام سے، اور شمس الدین جبار کے حوالے سے FBI کے مطابق یہ شخص امریکی
امریکہ میں پیدا ہوا تھا, بورن امریکن تھا, یہ بھی فوج میں ملازم رہ چکا تھا. اس کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا بھی برآمد ہوا. ایف بی آئی نے واقعے کو اب دہشت گردی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم ٹیکساس میں پلا بڑھا تھا, شمالی کیرولینا میں بھی مقیم رہا تھا, اور اب مزید تحقیقات جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. پھر 2 روز قبل ایف آئی اے نے ورجینیا میں کارروائی کرتے ہوئے ایک گھر سے دیسی ساختہ بموں کا ذخیرہ بھی برآمد کیا ہے. یہ تعداد ایف بی آئی کی تاریخ میں کسی بھی ضبط شدہ دھماکہ خیز مواد کی سب سے بڑی مقدار ہے, اور زیادہ تر دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ گھر کے ساتھ موجود جو گیراج تھا وہاں پر پایا گیا, جہاں پر بم بنانے کے اوزار تھے اور دیگر ساز و سامان بھی موجود تھا. اس میں فیوز تھے, پلاسٹک کے پائپس وغیرہ شامل تھے. اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے انالیسٹ امام صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسفر صاحب. جی وعلیکم السلام. اسفر صاحب بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. بڑی تفصیل سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ اس پورے واقعے پر روشنی ڈالیں, لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ یہ امریکہ میں دہشت گردی اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم امریکہ میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی اور امریکی فوج کے اس میں ملوث ہونے کی. اس حوالے سے اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسفر صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ 3 واقعات ایک ساتھ جو سامنے آئے ہیں اور بڑے تشویشناک واقعات ہیں, ایسا کیا مسئلہ امریکہ میں پیش آ گیا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ہر سال نیو ایئر کی جو سیلیبریشن ہوتی ہیں عام طور پہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس سے ماضی میں بھی, اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور لہذا میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس دوران اس نیو ایئر کے تقریبات کے دوران جس طرح کی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں, لوگ رات بھر جس طریقے سے وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں, اس میں کچھ عناصر یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی پریشان شکار لوگ ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کا کسی خاص صورت سوچ رکھنے کے نتیجے میں ایک موٹیویشن ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. یہاں امریکہ میں اسلحے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہر شخص بڑی تعداد میں اور بڑے جدید قسم کے اسلحہ کو بآسانی حاصل کر سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. صرف ایک نیو اورلینز کے اندر یہ واقعہ نہیں پیش آیا, بلکہ نیو یارک کے موقع پر نیو یارک کے اندر بھی فائرنگ کا واقعہ ہوا. ایک کلب کے باہر تقریباً 15 سے 18 لوگ زخمی ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اور جو دوسرا واقعہ ہوا ہے, جو ٹیسلا کے جو ٹرک ہے اس میں تو دھماکہ ہوا تھا. اس ٹرک کے اندر آتش بازی کا سامان رکھا ہوا تھا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نیو اورلینز کا, اس میں جو حکام نے اب تک کی تفتیش کی ہے اس کے اندر تو یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جو ملزم ہے جو مارا گیا ہے پولیس کی جوابی کارروائی میں, وہ یو ایس آرمی کا رکن تھا. وہ یو ایس آرمی کو تقریباً 10 سال تک سرو کرتا رہا, اور ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ اس کے ریزرو فورس کا حصہ تھا. یعنی ریزرو فورس میں مہینے میں کم از کم 2 دن تو ضرور اس کو اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے ریزرو فورس میں ہونے کے باوجود. تو وہ ایکٹیو تھا, اس کے پاس تمام یونیفارم بھی تھی, اس کے پاس تمام دوسری چیزوں کی تربیت بھی تھی. اور اگر وہ کسی طرح سے, جس کی ابھی یہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ اگر کسی طرح سے وہ موٹیویٹڈ تھا کسی وجہ سے, اور کسی لٹریچر کی بنیاد پہ یا کسی نظریے کی بنیاد پہ, تو اس کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہے. لیکن ابتدائی شواہد یہ جو ملے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی دہشت گردی کے لیے, اور ابھی اس کا لنک تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لیکن ابھی تک حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اکیلے فرد کا کام نظر نہیں آتا. لہذا وہ اس کی تلاش میں ہے کہ اس کا لنک دیگر جگہوں سے اگر وہ نکال سکے تو اس کو نکالا جائے, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اب اس شخص کے حوالے سے جو نیو اورلینز والا جو مجرم ہے, اس کے حوالے سے تو یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ اس کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا نکلا تھا. پھر اس کے علاوہ اس کی ایک ویڈیو تھی جو کہ اس نے کچھ دن پہلے پوسٹ کی تھی, اس کے اندر اس نے بات کی تھی کہ وہ داعش کے جو نظریات ہیں اس سے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعش جو ہے اس کا اب ایک انفلوئنس جو ایسٹرن کنٹریز تھی, مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھی, اس سے نکل کر اب امریکہ تک بھی پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں, جو نظریاتی اپروچ ہے وہ نظریات کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی. جہاں مختلف قسم کے نظریات ہیں وہ ایک سرحدوں کو کراس کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری طرف بآسانی سے لے جاتی ہیں. اور اس وقت میں جب دنیا ایک سکڑ کر ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, کمیونیکیشنز اور
کے جو ذرائع ہیں بہت جدید ہیں، کہیں سے بیٹھا ہوا شخص دوسری طرف رابطے میں آتا ہے تو یہ نظریات کی ترسیل بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے. تو اب اس کو اس طرح نظریات کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کچھ مشرقی وسطی اور دیگر ممالک میں ہو رہا ہے اس کے ظاہر اس کے امپیکٹ تو ہو سکتے ہیں، اور اسی کا ایک جو مظہر سامنے آیا ہے یہ واقعہ، اور حکام اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان نظریات کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظریات کو روکنا جو کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جو دنیا میں جو اس طرح کے حالات کشمکش کے حالات پیدا ہوئے ہیں وہ امریکہ الگ تھلگ تو نہیں رہ سکتا ہے پوری دنیا سے. امریکہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے، لہذا وہ نظریات یہاں بھی آئے ہیں، ان خیالات یہاں بھی آئے ہیں، اور وہ دہشت گردی کا نتیجہ یہاں پہ نکلا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں کہ اس موقع پر دہشت گردی کے واقعہ نے یہاں پہ مسلم کمیونٹیز اور خاص کر امیگرینٹس کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں، اور جو نئے صدر جو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے خیالات کو تقویت ملی ہے. وہ پہلے سے اس بات کے حامی ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف یہاں پہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ ملک سے نکالا جائے، تاکہ پاکستان یہاں امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کو، جرائم کی شرح کو روکا جائے. اچھا، حالانکہ یہ جو شخص ہے جو کہ نیو اورلینز والا ہے وہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا ہے، دوسرا بھی بندہ جو ہے وہ بھی فوجی نکلا ہے، تو امریکہ کی فوج سے ہی یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو میں اس پر بھی آؤں گا کہ فوج کا جو انفلوئنس ہے، فوج کس طرح انفلوئنس ہو رہی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا پہلے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امریکہ ایک بڑی سپر پاور، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، ایک ساتھ ہو رہے ہیں، تو ان کا کیا کردار ہے؟ بالکل ہے. حالانکہ یہ جو مختلف ایجنسیز ہیں، ایک نہیں کئی ایجنسیز ہیں، اور وہ بہت زیادہ سخت نگرانی کا کام کر رہی ہوتی. ایون امریکہ کے میں 9/11 کے واقعے کے بعد بہت ساری اسٹنگ آپریشن بھی کی گئی. یعنی اس میں طریقہ واردات یہ تھا کہ جو ایجنسیز کے لوگ تھے وہ آ کر آپ کو اکساتے تھے، بتاتے تھے کہ یار یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف یہ ری ایکشن دینا چاہیے. اور جو ہی کسی نے ری ایکشن دینے کی حامی بھری فوراً اسے چھاپا مار کے پکڑ لیا جاتا تھا. اور بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن کو کچھ لوگوں نے آگے ورگلایا اور بتایا کہ دیکھیں یہ دنیا میں اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا انتقام لینا چاہیے. جو ہی وہ آمادہ ہوا اس کو گرفتار کیا. اس طرح کے اسٹنگ آپریشن وغیرہ بھی یہاں ہوتی رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب ایسے اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ان ایجنسیوں کی ناکامی ہے. ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور بھرپور انداز سے کر رہی ہیں. یہ ایک اور چیز کی جی اچھا، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ یہ جو دونوں ہمارے سامنے واقعات سامنے آئے ہیں، ایک نیو اورلینز والا بھی اور دوسرا واقعہ جو ٹرمپ ہوٹل کے باہر، ان دونوں میں امریکی فوجی ملوث ہیں. اب ظاہر ہے ایک عام انسان، ایک عام شہری جو ملک کا ہوتا ہے وہ تو چلو انفلوئنس ہو جاتا ہے ایکسٹریمسٹ نظریات سے، لیکن فوجی جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے ایکسٹریمسٹ نظریات سے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی فوج ہے اس کے اندر اب ایکسٹریمسٹ نظریات سامنے آتے جا رہے ہیں اور امریکہ جو بو رہا ہے اب اس نے وہ شاید کاٹنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے فریق کے طور پر نظریاتی طور پہ متاثر ہوئے ہوں، لیکن جو انسانیت کی بنیاد پہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہو رہا ہے، خاص کر غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے رد عمل میں سب سے بڑے بڑے جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں وہ مغرب میں ہوئے ہیں، مغربی ممالک میں اور امریکہ میں ہوئے ہیں، کسی مسلم ملک میں نہیں ہوئے. تو وہاں پہ جو انسانیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہر مذہب اور ہر نسل میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ انسانی پہلو کو سامنے رکھ کے احتجاج کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. احتجاج کو احتجاج کی تک رکھنا چاہیے. ایک دہشت گردی کی انتہا کو جانا کسی طرح بھی کسی بھی معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے اور کسی کمیونٹی کے لیے بھی سود مند نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہا پسندانہ سوچ کا اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کی روک تھام کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ اس طرح کے خیالات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اکا دکا واقعات پیش آ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کیونکہ اسلحہ بہت ایزیلی اپروچیبل ہے، لوگوں کے پہنچ میں ہے، تو اس طرح کے خوفناک واقعات ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر اسلحے کی پر پابندی ہو اور لوگوں کو آسانی سے دستیاب نہ ہو تو اس طرح کے خیالات کے اس طرح کے خطرناک نتائج برآمد نہ ہو. تو لہذا ایک بار پھر جو اسلحہ کے مخالف لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہ کوئی اس طرح کی مہم کو دوبارہ شروع کریں کہ اسلحے پہ پابندی کا ہوئی ہے. لیکن امریکی شہریوں کو
ایک حقوق حاصل ہے کہ وہ اسلحہ بآسانی خرید سکتے ہیں، اپنے پاس اپنے تحفظ کے لیے رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کا استعمال غلط بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے اصفر امام صاحب، ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جو دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 واقعات کے حوالے سے تو ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ امریکہ کے اپنے فوجی اس کے اندر ملوث تھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ظلم جو ہے جب آپ کسی بھی قوم پر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے بھی کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو دل ہیں وہ بدلتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت قوم یا بحیثیت فوج وہ شاید صحیح نہیں ہے، دہشت گردی کی طرف جانا تو آبویسلی نہیں چاہیے، لیکن ظلم جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے اور لوگ پھر اس ظلم کے خلاف مختلف طریقوں سے آوازیں اٹھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔